سر پہلے اپنا نام بتائیے اور آج کا جو انیشیٹو تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام عامر رشید وانی اور میں موج کشیر ویلفیئر ٹرسٹ کا فاؤنڈر ہوں، جو کہ 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ اور جو آج کا ایونٹ تھا ہڈن ہینڈس، اس کا جو ہم نے رکھا تھا کہ ان سوشل ورکرز کو آگے لانا، ان کو پلیٹ فارم دینا جن کا کوئی نام نہیں ہے سوسائٹی میں، اور جو سوسائٹی کے لیے بہت ضروری کام کر رہے ہیں، کوئی اسٹڈی ریلیٹڈ، کوئی فوڈ کٹس یا باقی جو کام ہے سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ہم نے پلیٹ فارم دیا۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ ان لوگوں کو آگے لانا جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جو ایک سوسائٹی کے لیے انسپریشن ہے۔ سر آپ بتائیں کہ کووڈ کے چلتے آپ نے کیا کیا کام کیا؟ دیکھیے، کووڈ کے دوران ہم نے پہلے جب ڈی سی سری نگر نے ایک نیوز ڈالی تھی کہ ہمیں این جی اوز کی ضرورت ہے، ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے۔ موج کشیر ویلفیئر ٹرسٹ آئی تھنک کہ پہلی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے کنٹینیوسلی 2 مہینے کووڈ ڈیوٹی دی، تب کوئی آرگنائزیشن سامنے نہیں آئی تھی۔ ہم نے ان کو مین پاور دیا، جو کہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب میرے ساتھ تھے۔ کم سے کم میں نے ہوٹل صوبوں، سینٹرل صوبوں میں یا حج ہاؤس میں کنٹینیوسلی کووڈ ڈیوٹی دی، اور فوڈ ڈسٹریبیوشن میں ہم نے سپورٹ دیا ان کو۔ تحصیلدار جو بیمنا یا ایس ڈی ایم صاحب ارتقا تھا اس کا نام، ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ تو آئی تھنک موج کشیر ہر ٹائم جب بھی گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے ہم ریڈی رہتے ہیں ان کے لیے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہی مشن رہے گا کہ جب بھی گورنمنٹ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ریڈی ہے۔ سر آج کی ٹین ایج میں اگر دیکھیں تو لوگ اور چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور آپ کو اگر دیکھیں آپ ٹین ایج ہو فی الحال، تو آپ اس چیز میں کیسے آ گئے؟ دیکھو، پہلی بات میری پاپا میری انسپریشن ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ دیا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آپ ایک جرنلسٹ ہوتے اور آپ بنا پے کہ آپ کام کرتے ہو، تو بالکل ہے آپ کے گھر والے آپ کو بولتے ہوں گے کہ آپ کس فیلڈ میں ہو، آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے ہو۔ بٹ میرے پاپا وہ ہے، میرے پیرنٹس وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ دیا اس کام میں، کیونکہ اس کام سے مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے سوائے لوگوں کے دعا کے۔ وہ مجھے چاہیے، اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ ہمیں دعائیں کرتے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اس ٹائم میں سپورٹ دیا کہ جس ٹائم میں ایک تو پڑھائی بھی کر رہا تھا وہاں سے، اور انہوں نے مجھے کنٹینیوسلی سپورٹ دیا اس بارے میں کہ چلو بیٹا آپ یہ کام کر رہے ہو، بہت اچھا ہے، سوسائٹی کے لیے اور غریبوں کے لیے آپ کام کر رہے ہو۔ تو فیملی نے مجھے اس بارے میں سپورٹ کیا۔ میں پیرنٹس کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں سپورٹ کیا، کہ جب مجھے کچھ پیسے نہیں مل رہے تھے اس آرگنائزیشن۔ سر اگر دیکھا جائے تو آج 1.5 سال یا 2 سال ہونے کے آپ بالکل کو، تو آپ کے ساتھ کتنے ممبرز ہیں؟ ابھی دیکھو کہ جب میں نے اکیلے یہ آرگنائزیشن تب سٹارٹ کی تھی، جب ہم نے رجسٹریشن، پھر میرے ساتھ اویس صاحب جڑے جو کہ اس کے کو فاؤنڈر ہیں۔ آج جو دیکھے کہ ہمارے ساتھ کم سے کم وادی کشمیر میں یا کشمیر سے باہر کم سے کم 60 سے 80 لوگ تک اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو اس کا آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہے، جو وادی کشمیر میں الگ الگ کارنرز میں الگ الگ حساب سے کام کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ سر آخرکار یوتھ کے لیے آپ کے اینڈ پہ کیا میسیج ہے؟ بس ہماری یہی میسیج ہے کہ یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ آج وادی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اٹھنا چاہیے۔ آج کا جو یوتھ ہے ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، اگر ہم ان کو سمجھائے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کو سمجھائے، یا باقی آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو میسیج دے کہ ہمارا کام کیا ہے وادی کشمیر کے لیے۔ جو لوگ ہیں جو ابھی ڈپریشن میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، ان کے پاس جائے، ان کے ساتھ بات کرے۔ اور میری میسیج یہی ہے وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے، اور جو وادی کشمیر کے باہر سے بھی ہے، اگر آپ کے آس پاس ایسا کوئی غریب ہے، ان کے پاس جائیے، ان کے ساتھ بات کیجیے، ان کو دیکھیے کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ اگر آپ خود پرابلم سالو نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے، یا باقی آرگنائزیشنز ہے یا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس جائیے، ان کا دیکھیے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، ان کی پرابلم سالو کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔